बजट कैसे देख रहे हैं आप? आज एक कहा यह जा रहा है कि जी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इस बजट को देख के, जो शौकत तरीन साहब ने प्रेजेंट किया है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उन्होंने बताई हैं एंड ही बीइंग अ सीनियर बैंकर ही फील्स लाइक कि ही कैन टेक। और उन्होंने कंज्यूमर की बात की है, चाहे गाड़ी देनी हो और 850 सीसी या ऐसी चीज़ें, उन्होंने मैसेज की बात की है और उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली लिया है जो IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो कहते हैं कि जी जो मर्जी हो जाए, एक गरीब आदमी पर और सैलरीड इंडिविजुअल्स पर और बोझ मैं नहीं डालूंगा। सर सबसे पहले बताइएगा ओवरऑल आपका एनालिसिस क्या है जी बजट को लेकर? देखिए, हर बजट का एक सियासी पहलू होता है और एक माशी पहलू है जिसमें हमें अदाद शुमार बेतहाशा बताए जाते हैं कि हुकूमत टैक्स कितना कलेक्ट करेगी, हद क्या है, उसको खर्च कहाँ किया जाएगा। जो सियासी पहलू होता है, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, हर बजट को कहा जाता है कि वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है, हर बजट को कहा जाता है कि वो आवाम दोस्त है, हर बजट को कहा जाता है कि वो गरीब दोस्त है। तो ये सियासी नारे तो हमेशा लगते हैं। अदाद शुमार जो हैं वो अगर उनको डिटेल से स्टडी करना शुरू करें तो एक डिफरेंट किस्म की पिक्चर वो देते हैं। देखिए, एक तो बजट था फरवरी 16 का जो पाकिस्तान ने और IMF ने आपस में मुआहदा किया था, जिसमें 4 मेन सतून थे, पिलर्स थे उसके। 1200 अरब का कोई इजाफी टैक्स था, 600 अरब का पेट्रोलियम लेवी था जो टैक्स लगना था पेट्रोल और डीजल के ऊपर, और कोई 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा करना था बिजली की बिलों की बात में, और कोई 140 अरब रुपए के टैक्स एग्जेम्पशंस जो कॉर्पोरेशन को दिए गए थे वो वापस लेने थे। अब अगर तो वो मान लिया जाए और हर चीज उसके ऊपर अमल किया जाए तो फिर तो लगता है कि मजबूरी बहुत जो है पाकिस्तानियों के ऊपर वो मजीद बहुत बढ़ जाएगा और बड़ी तेजी बढ़ेगा। अब वज़ीर आज़म साहब भी ये कह रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी ये कह रहे हैं कि हम सारी शराइत जो हैं वो IMF की नहीं मानेंगे, बल्कि वज़ीर ख़ज़ाना ने तो यहाँ तक कहा कि हम रीनिगोशिएट करेंगे पूरा का पूरा पैकेज। डॉक्टर साहब, लेकिन सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन PDL के ऊपर या पेट्रोलियम लेवी के ऊपर अभी मैं डॉक्टर वकार से भी यही बात कर रहा था, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई बात की नहीं जिसके ऊपर मेरे ख्याल में बात उनको करनी चाहिए थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जी उस पर भी नहीं हुई। बिजली के 900 अरब का जो मुआहदा था उसमें भी नहीं हुआ। देखिए, जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो किसी एक शख्स के साथ मुआहदा नहीं करते हैं, वो तो वजारत ख़जाना हुकूमत पाकिस्तान के साथ करते हैं। और अगर उस दौरान आपका वज़ीर ख़जाना तब्दील हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुआहदे किए थे वो सब खत्म हो गए। यहाँ पे एक एलिमेंट मंसूर साहब, अगर मुझे इजाजत है, जो ऐड करना चाहता हूँ वो है पाकिस्तान और अमेरिका का आपस में ताल्लुक और आपस में शायद बढ़ता हुआ ताल्लुक। पाकिस्तान की तरफ से शायद ये सोची जा रही है कि हम अमेरिका को कायल कर लेंगे कि वो IMF के ऊपर किसी किस्म का दबाव डाले, क्योंकि अमेरिका के आपको पता है तकरीबन 8,31,000 वोट हैं IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। तो ये एक गैर मालियाती नॉन फाइनेंशियल स्टेप आप समझिए कि हमारी तरफ से उम्मीद की जा रही है कि कुछ ज़्यादा लचक IMF हमें दिखा पाएगा और हम अमेरिका को कायल कर लेंगे कि वो IMF को किसी तरह प्रेशराइज करे लचक दिखाने के लिए। आप बिल्कुल नुक्ता सही उठा रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। मैं तो न सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस के खिलाफ हूँ बल्कि टैक्सेस के ही खिलाफ हूँ। अब आप सोचिए कि 2008 का अगर आप बजट निकाल के देखिए, उस वक्त जो हमारा टैक्स का हद था वो 1000 अरब का था। बिल्कुल। अब हमें बता रही है कि 4000 और 170 अरब उन्होंने 11 महीनों में इकट्ठे कर लिए। तो टैक्स तो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है इस मुल्क में। हम 1000 से 4000 अरब तक पहुंच गए हैं। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि 2008 में हमारा जो हुकूमत के अखराजात थे वो 1500 अरब के थे, वो आज जो हैं वो 8,500 अरब पे पहुंच गए। जिस रफ्तार से, जिस तेजी से हुकूमत के अखराजात और खसारे बढ़ रहे हैं, अगर पूरे पाकिस्तान का मैं समझता हूँ खून भी चूस लिया जाए तो भी उनका टैक्स जो है उनके अखराजात को पूरा नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये जो नारा है टैक्स नेट बढ़ाने का, ब्रॉडन करने का, ये आप अखबारें निकाल के देख लीजिए, ये कम से कम 60-65 साल पुराना है। अयूब खान साहब कहते थे कि हम टैक्स ब्रॉडन करेंगे, याहिया खान साहब का यही नारा रहा, उसके बाद भुट्टो साहब, जुल्फिकार भुट्टो साहब ये नारा लगाते रहे, नवाज शरीफ का ये नारा था, मुशर्रफ साहब का ये नारा था।
لیکن ٹیکس بیس براڈن نہیں ہو پا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس کا بیس جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے. فوکس اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. فوکس حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے لیے ہونا چاہیے. جس رفتار سے وہ بڑھ رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ آپ جتنا مرضی ٹیکس لگا دیجئے اس قوم کے اوپر, وہ اخراجات جو ہیں ان کو بیٹ نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک اور بھی چیز ذرا سمجھائیے گا, اسی کو ذرا کنٹینیو مجھے ایک چیز کیجیے گا. ڈاکٹر فروخ مجھے بتائیں کہ جو آج فائنانس منسٹر کہہ رہے تھے کہ جی پوائنٹ آف سیلز کو ہم انکریز کریں گے, تو اس کے اندر انہوں نے کہا جی جو پوز مشینز ہم لوگ لگائیں گے, یہ آبویسلی بینکنگ کے ریلیٹڈ ہے, پوز مشینز لگائیں گے اینڈ آل دیٹ. سر اس سارے پروسیس کے لیے وہ جس کے پاس آپ نے جانا ہے اس کا ٹرسٹ لیول پہلے آپ کے اوپر ہونا چاہیے کہ جی میں ٹیکس نیٹ میں آ رہا ہوں اور اس کے بعد جو میری سیلز ہوں گی وہ پوز کے تھرو چلیں گی اور میں پھر ٹیکس ادا کروں گا. سر پوز مشین لگانا تو ایشو نہیں ہے, لیکن جن کے پاس آپ لگانے جا رہے ہیں دے آر ناٹ بلینئرز. آپ بات کر رہے ہیں اس مارکیٹ, اس تاجر کی جو ٹیکس نہیں دیتا, جس کی وجہ سے 3-4 فائنانس منسٹر فارغ ہو گئے, چیئرمین ایف بی آرز فارغ ہو گئے. آپ نے ان کو ایڈریس کرنا ہے. منصور صاحب آپ نے جو بڑا ہی ویلیوبل لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے ٹرسٹ کا, اعتبار اور اعتماد کا. دیکھیے جو اصل خسارہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں اعتبار اور اعتماد کا ہے. ہم فوکس کرتے رہتے ہیں بجٹری خسارے کے اوپر اور تجارتی خسارے کے اوپر. اصل خسارہ جو ہے وہ یہ اعتبار اور اعتماد کا خسارہ ہے جو پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت کے درمیان ہے. اور آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے کہ جب تک وہ اعتبار اور اعتماد کا جو رشتہ ہے وہ قائم نہیں ہوتا تو آپ بھول جائیں گے آپ نے کتنا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے یا نہیں کرنا. اچھا پھر دوسرا ایلیمنٹ اس میں دیکھ لیجئے, ہمیں تو یونیورسٹیز میں کتابوں میں معیشت کی کتابوں میں ایک ڈائریکٹ رشتہ ہے ٹیکس کے بوجھ کا اور جی ڈی پی کا. اگر آپ ایک معیشت کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑھاتے ہیں تو اس کا جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. بالکل یہ تضادات ہیں آپس میں کہ ہم نے ٹیکس بھی بے تحاشا بڑھانا ہے اور ہم نے جی ڈی پی ریٹ کو بھی اوپر لے کے جانا ہے. تو یہ طریقہ کار تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ جس رفتار سے گھوم رہا ہے اس کی رفتار کو بہت تیز کریں. جو ٹیکس کا برڈن ہے وہ کم سے کم کرتے چلے جائیں, لیکن جب وہ پہیہ جتنی تیزی سے گھومے گا اتنی تیزی سے حکومت کا جو خزانہ ہے, حکومت کی جو تجوری ہے وہ بھرے. ڈاکٹر فاروق سلیم, ویسے میں بتاؤں پی آئی اے کو 20 اور پاکستان سٹیل مل کو 16 ارب روپے, مطلب ان ٹوٹالٹی 26 ارب روپیہ دیا جائے گا جی اس بجٹ کے اندر. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز سمجھائیں, ایک اور میرے لیے بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, لوگوں کے لیے بھی. ٹیکس کی ہم لوگ بات کرتے ہیں اور کہا گیا جی آئندہ اس سال ایف بی آر کسی کو ٹیکس نہیں دے گا, جبکہ خود کہا جا رہا ہے کہ جی ایف بی آر کلیکشن انکریز ہوئی ہے 18% سے. سر نظام کو ٹھیک کرنا ہے, چیئرمین ایف بی آرز آپ جتنے مرضی بدل دیں, لیکن جب تک اسٹرکچرل چینج آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, انڈیویجولز کو بدلنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیے اسٹرکچرل چینج کا معاملہ بالکل ٹھیک ہے اور اس میں 3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری جو ٹیکس پالیسی ہے وہ غیر منصفانہ ہے, جس کا ابھی پہلے بھی آپ ذکر کر رہے ہیں. تقریباً 66% ٹیکسز ایسے ہیں جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, اور پھر جیسے ابھی کہا گیا کہ ان کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے غربت کے ساتھ, اور یہ بڑھ رہے ہیں. کچھ سال پہلے مجھے یاد تھا کہ 60 سے 62% جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتا تھا. اب جو لیٹسٹ 11 مہینے کے اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں تقریباً 66% ٹیکسز جو ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. تو ایک تو ٹیکس پالیسی جو ہے وہ غیر منصفانہ ہے. جیسے جیسے آپ کی آمدن گرتی چلی جاتی ہے آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہونا چاہیے. جیسے جیسے آپ کی آمدن بڑھے ویسے ویسے آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس پالیسی غیر منصفانہ ہے. دوسرا یہ کہ جو کلیکشن ایجنسی ہے, جو ایف بی آر ہے, وہ انفیشینٹ ہے. وہ بہت زیادہ انفیشینٹ ہے. اس میں اسٹرکچرل ریفارمز کا جو آپ نے ذکر کیا وہ آنا چاہیے. پھر جو ٹیکس پالیسی ہے وہ ٹیکس پیئر کے لیے بڑی بوجھل ہے. وہ بہت وزن ڈالتی ہے اس کے اوپر ایک بوجھ بن جاتی ہے. کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر آپ نے اپنا ٹیکس کا, خاص طور پہ جو کارپوریٹ ٹیکس کے گوشوارے ہیں, جو پرسنل گوشوارے ہیں وہ بھی اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ میں بھی اپنا گوشوارہ خود فل نہیں کر سکتا ہوں, ہمیں کسی ٹیکس ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو غیر منصفانہ سے ہمیں منصفانہ بنانا ہے.
گریجولی انڈائریکٹ سے ڈائریکٹ کی طرف جانا ہے. اس کے علاوہ یہ اسٹرکچرل ریفارم جو ہے وہ نہیں آ سکتی اور سیدھے راہ پہ نہیں چل. پھر ہم نے جو ٹیکس ایجنسی ہے اس کو ایفیشینٹ کرنا ہے. اچھا, پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے میں آپ کو ایک دلچسپی بات بتا دوں. جی. پاکستان کمپنی کا ذکر کیا وزیر خزانہ صاحب نے کل. اب یہ سرمایہ پاکستان کمپنی کو 2-2.5 سال پہلے انکارپوریٹ کی کروائی گئی تھی. اسد عمر صاحب جب وزیر خزانہ تھے اس وقت یہ پلان تھا کہ سرمایہ پاکستان کمپنی کے اندر ہم بہت سارے جو ہمارے پبلک سیکٹر انٹرپرائز ہیں ان کو لے آئیں گے. اور اس وقت کہا جانا تھا کہ عارف نقوی صاحب جو ابراج کیپٹل کے فاؤنڈر تھے, اس کے بعد لنڈن جا کے وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا, ان کو ہیڈ بنانا تھا اس اینٹی کا. تو یہ ایک فیلڈ پالیسی ہے, یہ کامیاب پالیسی نہیں ہے, یہ 2-2.5 سال سے پڑی ہوئی ہے شیلف پہ. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر وقار احمد صاحب, ڈاکٹر فاروق سلیم, ڈاکٹر پروفیسر شاہدہ وزارت, تھینک یو ویری مچ جی, آپ سب کا بہت شکریہ. پھر یہ ایک انالیسز ہے, یہ آج جو بجٹ سپیچ آئی ہے اس کے اوپر ایک انالیسز ہے. ہم لوگ کل بھی اس پہ بات کریں گے, ہم پرسوں بھی اس پہ بات کریں گے, بیکاز اگر اس پورے بجٹ سے, اگر عمران خان صاحب کے بجٹ سے, پاکستان تحریک انصاف کے بجٹ سے ایک عام آدمی کی زندگی بہتر نہیں ہونے جا رہی, تو اس سارے ٹینٹرمز کا کیا فائدہ, اس تمام ان دعووں کا, ان وعدوں کا کیا فائدہ اگر آپ کی اور میری زندگی بہتر نہیں ہو سکتی. میں نے جس طرح پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ایک وہ شخص جس کی 20,000 تنخواہ آپ نے بیسک رکھی ہے اور اس کے 4 بچے ہیں, فائنانس منسٹر صاحب جو کہ بینکر بھی ہیں, آپ بنا کے دکھائیں وہ بجٹ, وہ کس طرح اپنے بچوں کو پالے. یہ سوچنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے, اور اسپیشلی ان کے لیے جو پاکستان کی تقدیر لکھتے ہیں فائنینشیل. اگر میں بات کروں, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.